بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اچھا ہاں عام مسلمان کے لیے بھی امام احمد نمبر کا تھا، ان کو کوڑے بھی کی ہوئے اس کے باوجود انہوں نے ڈر کے جو اور یہ عام آدمی کے لیے ہے یا علماء دیکھنے کے لیے؟ یہ سب کے لیے ہے، عوام کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے اور دعوت دینا ہے. جب تک کہ انسان کے اپنے جان اور مال کا خطرہ نہ ہو. جان اور مال کا خطرہ ہوگا تو علیکم انفسکم، فرمایا تم اپنا خیال کرو. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک ہے عام امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیں انہوں نے کفر کے خلاف ایک عقیدہ آ گیا تھا، وہ جو شرکی عقیدہ تھا، اور اس موقع پر امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے. احمد بن حنبل نے امر بالمعروف کیا. یہی آگے بحث آئے گی، ایک خاص نقطہ ہے. امر بالمعروف ہمت کیا، امر بالمعروف کیا، نہیں منکر کیا. جان کا خطرہ کیا تھا؟ تکلیف دیں گے، اتنا معلوم تھا، کیونکہ اس پر ابھی قتل کا فتویٰ نہیں ہوتا تھا. لیکن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صرف زبان سے اور اپنی قلم سے ان کا مقابلہ کیا ہے. لوگوں کو دعوت نہیں دی کہ ہاں لوگ حکومت کے خلاف آ کر کے کھڑے ہو جائیں، جو آج امر بالمعروف کا طریقہ ہے. آج جو لوگ کرتے ہیں امر بالمعروف یہ ہے کہ ہاں
روڈ پر نکل جانا اور مظاہرہ کرنا اور تختہ پر رٹے کچھ ایک ہے. احمد بن حنبل کبھی لوگوں کو ورگلایا نہیں، نہ روڈ پر آئے، حق پر قائم تھے. اور سب سے بڑی چیز یہاں ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی، ایک ہے امر بالمعروف اور ایک ہے استقامت. امر بالمعروف آپ کر رہے ہیں، حکومت روک دی، پابندی لگا دی اور آپ کو اپنے جان مال کا خطرہ، تو آپ خاموش رہیں. لیکن اگر کوئی منکر آپ سے کرانا چاہتا ہے، آپ سے کوئی منکر کرانا چاہتا ہے، آپ احتجاج تو نہیں کریں، آپ اپنے تئیں بیٹھے ہیں، لیکن آپ سے کوئی اس منکر کام کا اقرار کروانا چاہتا ہے، تو آپ کا کام ہے کہ ایسے موقع استقامت سے کام لے، باطل کا اقرار نہ کریں. احمد بن حنبل کے ساتھ یہ ہوا. اصل میں احمد بن حنبل سوال کیا کیا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں قرآن اللہ کا کلام ہے. اور جو کہتا قرآن اللہ کا مخلوق، کفریہ شرکیہ عقیدے میں مبتلا ہوتا ہے. احمد بن حنبل اپنا عقیدہ ظاہر کیے، اور جو حکومت کر رہی کہا نہیں، اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں. اب یہ ہے اس پر وہ دین پر قائم رہے. ان کو جیل میں ڈالا گیا، سزا دی گئی، تکلیف دی گئی، سب کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اقرار نہیں کیا. بہت سارے علماء کہتے کہ صاحب آپ کیوں نہیں، جلاد خود کہتا احمد نہیں، دل چاہتا تھا کہ تم کو کوڑے مارے، تم کہہ دو، ہاں کر لو. احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ نہیں، میرا ذاتی معاملہ، یہ ہم کو کوڑے مار رہے ہو، اتنی پوری پبلک تماشا دیکھ رہی ہے، ان میں ہر ایک چاہتا دیکھیں احمد جو کہے گا وہی ہم بھی مانیں گے. اگر میں کہہ دوں ہاں قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ سب لوگ کہیں گے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کیوں احمد نے فتویٰ دے دیا. پوری داستان پڑھیں گے تو احمد بن حنبل کا معاملہ یہی تھا کہ ہم حق چھوڑیں گے نہیں. اور بات یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ہو رہی ہے. جب جان مال کا خطرہ ہو، اپنا مشن تو ہم روک لیں گے، لیکن جو منکر ہے اگر ہم سے کہا جائے اس کو تم مانتے ہو کہ نہیں، یہ ہمارا ذاتی معاملہ، ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور وہاں بھی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ہے کہ اگر انسان اپنی جان بچانے کے لیے کچھ ایسے کر بھی گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن استقامت اولا ہے. کیوں؟ ہمارے اوپر پتہ نہیں کتنے لوگ انتظار میں ہوں گے. ہم اگر وہی چیز اقرار کر لیں تو ہو سکتا ہے آدھی دنیا کے لیے وہ جائز بن جائے گا. تو یہ سامنے والے کو اپنا فیصلہ کرنا ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر الگ چیز ہے. حق پر قائم رہنا، باطل کا اقرار نہ کرنا، یہ احمد بن حنبل کے ساتھ ہوا تھا. یہ تھا. بارک اللہ. ہاں چلو. قال المؤلف رحمہ اللہ والتسلیم علی عباد اللہ اجمعین. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ سلام کرنا تمام اللہ کے بندوں پر ہونا چاہیے. دیکھو آج کتنی ضرورت اس کی ہے. حدیث کے اندر آیا، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ حق المسلم علی المسلم ست. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کتنے حقوق ہیں؟ 6 ہیں. ان میں ایک کیا کہے؟ وَإِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. جب سامنا ہو تو اس سے تم سلام کرو. سلام یہ اسلام کا ایک شعار ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام زمین پر اتارا ہے تاکہ تم لوگ اس نام کو بالکل عام کرو. ہے کیا؟ السلام والسلام. اللہ سلام
المؤمن المہیمن، تو سلام اللہ تعالیٰ کے نام ہے جس کے معنی ہے سلامتی کے۔ ہم مسلمانوں کا سلام جو ہے ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت تحیہ جس کو کہتے ہیں وہ سلام ہے، اور یہ سلام چلا ہے جنت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب چھینک آئی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو فرمایا دیکھیں یہ فرشتے کھڑے ہیں، ان پر سلام کریں، اور جو جواب دیں گے اس کو یاد رکھیے گا، قیامت تک آنے والی آپ کی نسل کا یہی سلام ہوگا۔ دنیا کے اندر ایک ہی قوم مسلمانوں کی ہے جس کا سلام جنت سے آیا ہوا ہے، السلام علیکم۔ گرچہ بہت سارے مسلمان آج مغربی تہذیب سے کچھ ایسے متاثر ہوئے کہ ملاقات پر سلام کہنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملاقات پر یا سامنا ہونے پر جو ہمیں سلام کرنے کا تحیہ کے لیے جو الفاظ ہے وہ کیا ہے؟ سلام۔ دنیا میں کوئی اور ایسا سلام نہیں۔ چلیں آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، سب سے بڑا سلام کیا؟ رام رام۔ کیا ملا آپ کو؟ اور ایک اور نکلا کیا؟ جے شری رام۔ کیا مل گیا آپ کو؟ عربوں میں ہے صباح الخیر، مساء الخیر، بہت اچھا، صبح بخیر، ہاں شام بخیر۔ آج دنیا میں بہت بڑا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، گڈ آفٹرنون، کیا اور کوئی ہے؟ چار ہی ہے نا، بائی بائی۔ کیا ملا آپ کو؟ گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، بالکل وہی صباح الخیر، مساء الخیر، اسی کے ترجمہ ہے۔ لیکن السلام علیکم، مسلمان بھائی آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی سلامتی نازل کرے، کتنی پیارا۔ تو یہ جنتی ہے، سلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ہمیں سلام کا حکم دیا ہے۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ دیکھیں وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب تم پر سلام کیا جائے تو سلام کا جواب اس سے اچھا لوٹاؤ، یا کم سے کم اتنا تو لوٹانا ضروری ہے۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو وعلیکم السلام کہنا تو واجب ضروری ہے۔ افضل کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیں۔ اور یہ ہر ایک پر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، مجھے کہا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ان تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تم سلام کرو جو پہچان کے ہیں ان پر بھی، اور جو پہچان کے نہیں ہیں ان پر بھی۔ یہی ایک اسلام کی خوبی ہے۔ بس سامنے والا پتہ چل جائے کہ مسلمان ہے، بس اتنا ہی آپ کے اوپر ضروری ہو گیا کہ آپ اس سے اسلامی سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، دوست و دشمن سب برابر ہیں۔ اسی لیے ہر حال میں سلام کرنا، فتنے خلق قرآن جو ختم ہوا دنیا سے، اس کا ایک سبب یہ بھی تھا، سمجھ گئے نا؟ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے۔ جب عالم دین کو گرفتار کر کے بغداد وقت کا جو خلیفہ تھا اس کے دربار میں جب پیش کیا گیا، اور معلوم تھا کہ گردن مارنے کے لیے بلایا ہے،
داخل ہوئے، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پیر میں بیڑیاں ہے، تو کہتے ہیں السلام علیکم، سلام کیا، کس سے کیا؟ خلیفہ پر، خلیفہ سے کیا. اور معلوم ہے کہ آج خلیفہ سوال کرے گا اور جواب دیں گے، اسی پر ہماری گردن اپنی زندگی کے آخری دن سمجھ کر کے آئے تھے، لیکن جب دربار میں پہنچے تو سلام کیا. وہاں احمد بن ابی دواد بیٹھا ہوا جو سرکاری مولوی سب سے بڑا فتنہ تھا، وہ بھی بیٹھا تھا. لا السلام علیکم، خلیفہ نے کہا نہیں، سلام کا کوئی تمہارے پر کوئی سلام اللہ نازل کرے. اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کے بجائے کیا کہا اس نے؟ لا السلام علیکم. بہرحال مناظرہ شروع ہوا، سوال جواب. بعض خلیفہ سے انہوں نے کہا کہ اب بادشاہ سلامت، یہ آپ کا مولوی جو ہے یہ آپ کا بے وفا ہے، ہم نے آپ سے سلام کیا لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، نہیں دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. دیکھو دشمن کے سامنے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کا نام سلام دے. کیوں؟ اللہ نے حکم دے ملاقات سامنا ہو تو سلام کرو. ہاں وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ، خلیفہ اللہ تعالیٰ نے سلام کا جواب دینے کو حکم دیا کہ کم سے کم ویسے ہی دو یا اس سے، لیکن نہ آپ نے بڑھا کے دیا نہ میرے سلام کا جواب دیا. پھر بات آگے بڑھی، مناظرہ شروع کیا. اچھا یہ بتائیے کیا خیال ہے آپ کا قرآن کے بارے میں؟ کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے؟ کہا نہیں. مناظرہ کروایا. تو نے پوچھا کہ اچھا بتائیے یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن آیا اور 23 سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح کرتے رہے، قرآن کی دعوت دیتے رہے اور لوگوں کو دین سکھلایا، کیا نبی علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے؟ معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ کیسے سوال کیا؟ اب بادشاہ کہتے ہیں جواب دو اس کا. سادہ کہا کہ ہاں. اب اگر کہتے معلوم نہیں تو جب بھی مشکل، اور کہتے معلوم تھا تو اور مشکل، دونوں میں گر گیا. لاجواب ہوا. پھر پوچھا اچھا ابو بکر عمر ان دونوں کو معلوم تھا یا کہ نہیں؟ ایسے ہی 2-4 سوال کیے. آخر سوال کہ کیا یہ مسئلہ کبھی اللہ کے رسول نے ابو بکر عمر نے اٹھایا تھا کہ نہیں اٹھایا تھا؟ کہا نہیں اٹھایا تھا. کہا کہ امیر خلیفۃ المسلمین جس مسئلے کو اللہ کے رسول نے کبھی نہیں چھیڑا، صحابہ نے کبھی نہیں چھیڑا، تو آج آپ کو کیا ضرورت پڑی اس کو چھیڑنے کی؟ اللہ اکبر. بادشاہ اٹھا اندر گیا، اپنے 4 صوفے پر لیٹا. کہتا سبحان اللہ، ایسا مسئلہ نہ اللہ کے رسول نے چھیڑا نہ ابو بکر عمر نے چھیڑا. سب سے بڑے مسلمان تو وہ تھے، اسلام تو وہ لے کر کے آئے، تو آج ہم کو کیا پڑی ہے کہ اس کو چھیڑیں؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا، یہ ہمارے مولوی کو معلوم پڑا. ابو بکر عمر کو نہیں معلوم تھا، اس زمانے میں اس کو معلوم پڑا. کہاں سے جب اس زمانے میں معلوم نہیں تھا؟ اللہ اکبر. یہیں سے خلق قرآن کا مسئلہ ختم ہوا. بتانا جو چاہتا تھا وہ یہ کہ جب بادشاہ نے کہا کہ اسی وقت رہا کرو ان کو، ہاتھ کے ہتھکڑیاں کھولو اور بینڈیا کاٹو، آزاد کرو اس کو. سب کچھ ہو گیا تو
بادشاہ کہتا ہے کہ آج تک جو ظلم آپ پر ہوا ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا، تو کیا آپ معاف کریں گے؟ نہیں معاف کریں گے؟ اللہ اکبر. جو آپ پر ظلم ہوا اور اتنی دن تک غلط مسئلہ، تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ مجھ کو معاف کریں گے؟ سبحان اللہ. مسلم نے کہا کہ حضرت آپ کے کہنے کے پہلے ہی میں نے معاف کر رکھا ہے. کیوں؟ میں نے کہا اللہ یہ ظلم تو کر رہا ہے، لیکن یہ عباس بن عبداللہ یعنی یہ آل رسول سے پڑھ رہا ہے اس کا رشتہ، اس لیے اللہ تعالیٰ تیرے نبی کی محبت کی وجہ سے اور ان کی عظمت کی وجہ سے اس ظالم نے ہم پر ظلم کیا، ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر. سلام کی اہمیت تھی کہ سامنے والے جب بھی سامنا ہو، پہچان کا ہو یا پہچان کا نہ ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، آپ سے وہ سلام کرے یا نہ کرے، آپ خود پہل کرنے میں سلام کریں. یہ آپ کے حقوق. اس مسلمانوں حق المسلم ستر، 6 حقوق مسلمانوں کے ایک دوسرے پر ہیں. پہلا کیا ہے؟ جب ملاقات ہو تو سلام کرو. یہیں سے ایک چیز اور بتائیں. آج بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے. اتنی خیر و برکت سے آج ہم بھی محروم رہتے ہیں، اس سامنے والا بھی محروم رہتا ہے. کیوں؟ یہ نہیں پتا کہ سامنے والا مسلمان ہے. اپنی وضع قطع سوچو، اپنی شکل و صورت اپنی وضع قطع سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بھی کیا ہے، مسلمان ہے. ہم بھی محروم رہے ثواب سے اور وہ بھی اللہ کے سلامتی سے محروم رہا. ہمیں یاد ہے واللہ حیرت ہوتی ہے. ہاوڑا میل انڈیا کی بڑی مشہور بڑی پرانی حدیث ہے، پرانی ٹرین ہے لانگ روٹ کی، جو ہاوڑا سے اور ڈائریکٹ بامبے آتی ہے. میں کہا سب سے لانگ ٹور ہاوڑا سے یہی ہوگا میرے خیال سے. سمجھ گئے نا؟ بیٹھے تھے الہ آباد سے تقریباً 9 اور 10 کے درمیان چلتی تھی. وہ شام کو ہاوڑا سے نکلتی ہے اور صبح 8:30-9 بجے الہ آباد. وہاں سے بیٹھا، دن گیا، رات چلی گئی. لازمی چیز ہے دوسرے دن اس کو پہنچنا تھا. جب بامبے چند اسٹاپ رہ گیا تو سامنے والا اتنا لمبا سفر سے بیٹھا ہوا ہے کہ پھر اس نے ٹی سی آئے، نام پوچھا تو نام اپنا مسلمان بتایا. 24 گھنٹے تقریباً گزر گئے، سامنے سیٹ پر تھا، یہ نہیں پتا چلا تو کیا ہے. اس نے ٹی سی آیا، نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں. اب سوچیں کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا یہ افسوس کا مقام ہے کہ کتنی بھلائیوں سے مسلمان محروم ہے. تو یہ سلام، اور یہی سلام انشاءاللہ جنت میں جو سلام ہوگا وہ بھی یہی ہوگا. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے ہیں تو سب سے پہلا خطاب جو کیا تھا تقریباً وہ یہی تھا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے، کہتے جب میں شور ہوا کہ اللہ کے رسول آ گئے، بہت ساری نشانیاں ہم نے تورات میں پڑھی تھی کہ آگے نبی ہوں گے، ان کی نشانی ہوگی، یہ ہوگی. تو میں نے سوچا کہ نبی آئے ہیں تو چل کے دیکھیں، جو وہی نبی ہیں جن کی پیشین گوئی تورات میں موجود ہے، کوئی اور نہیں. کہتے جب وہاں آیا تو دور سے اللہ کے رسول کو چہرہ دیکھا تھا. فعرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب.
دور سے آپ کا چہرہ دیکھا تو 100% یقین آ گیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ دنیا کے سب سے سچے انسان کا چہرہ ہے۔ کہتے ہیں اور آگے بڑھا، کیوں؟ دور تھا، ابھی وہاں تک آپ کی بات سنائی نہیں، قریب آیا تو پہلا پیغام جو ہمارے کانوں میں نبی کا پہنچا، فرما رہے تھے اونٹنی پہ سوار، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ 4 چیزوں کی دعوت تھی۔ اے لوگو، آپس میں کچھ سلام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب دنیا سوئی رہتی تو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو۔ دیکھا آپ نے؟ کہتے ہیں یہ پہلا پیغام تھا۔ اس میں آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلا پیغام سلام کا ہے۔ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے سلام کرنے میں کہ جو پہچان کا ہو اس سے سلام کیا جائے، ہمارے چاہے پہچان کا یا غیر پہچان کا۔ ایک مسلمان کی گفتگو کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ کس سے؟ سلام سے۔ اور سلام کی بڑی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے، اللہ سبحانہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا افلا ادلکم افلا ادلکم افلا ادلکم علی امر اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم افشوا السلام بینکم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا۔ دیکھو سلام کی کتنی اہمیت ہے۔ اے لوگو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم سلام جب تک مومن نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن اس وقت تک، کون سے مومن؟ جو جنت میں جانے والے۔ غور کریں سلام کا مقام اور سلام کا نتیجہ کیا فائدہ۔ حدیث کی ابتدا کیسی ہے؟ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ۔ اور ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ دیکھا محبت، پتہ یہ چل گیا کہ مومن بننے کے لیے آپس میں للہ فی اللہ محبت کرنا ایمان کی شرط ہے۔ اور آج انسان توحید رود نماز تو سمجھتا ہے لیکن اس چیز کو نہیں سمجھتا۔ بڑی عبادت کے ذریعے مومن بنتا ہے، لیکن یہاں کتنی بڑی شرط ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا، اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ حتی تحابوا، آپس میں ایک دوسرے سے الفت محبت نہ کرنے لگو۔ سوچو ایمان کے لیے شرط، وہ ایمان جو جنت میں لے جانے والا ہے، اس ایمان کے لیے یہ شرط ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، ایمان کے بغیر جنت میں داخل نہیں، اور ایمان بغیر محبت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب ایمان جنت میں جانے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اور ایمان کے لیے ضرورت ہے کہ آپس میں الفت محبت ہو، تو اللہ رسول نے فرمایا افلا ادلکم، تو کیا میں تمہیں بتاؤں، علی امر، ایک ایسا عمل
اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ وہی ایک عمل تم لوگ اپنا لوگے تو آپس میں دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. یعنی جنت میں جانا تو چاہتے ہیں ہم، جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان. حتی تؤمنو، یہ بالکل دیکھ کیسے لفظ سن لیں کڑی جوڑی. جنت میں جانے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنو. اور ایمان کے لیے آپس میں محبت کی ضرورت ہے، شرط ہے. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. جنت میں لے جانے والا ایمان اور اس درجے کا مومن جو جنت میں داخل ہوگا تم نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. نفرت، عداوت آج مسلمانوں کے دل میں ذرا دیکھیں، واللہ بھائی بھائی بھی دشمن آج بنا ہے. ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں آج سے واقعی تجربہ کریں گے 50-60 سال پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا جس طرح سے آج دو بھائی آپس میں عداوت کرتے ہیں. غیروں سے محبت ہوگی لیکن آج اپنوں سے محبت نہیں. تجربہ کریں، چچا داد بھائی سے کیا محبت ہوگی، بھائی بھائی میں نہیں. انسان سوچے آج کتنا یہ صرف خود غرضی اور نفسا نفسی کا عالم ہے. شرط ہے حتی تحابوا. اب اللہ رسول نے وہ عمل بتایا جس کے بغیر محبت آپس میں پیدا نہیں ہو سکتی. افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم. تو کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ وہی ایک عمل تم اپنا لوگے تو اس سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے گی. صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ. آپ نے کیا بتایا؟ افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے محبت سلام کرو. پھیلاؤ، افشا کے معنی پھیلاؤ، عام کرو. جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا یہ نام سلام اپنے مسلمان بھائیوں میں پھیلاؤ گے اتنا ہی زیادہ آپس میں الفت و محبت پیدا ہو. یہ تو پیارے نبی بتا رہے ہیں جو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آج اولا تو بڑی تیزی کے ساتھ اب سلام کرنے کے سلسلہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے اور پہچان والے سے تو کوئی سلام ہی نہیں ہے، گھر والوں سے کوئی سلام نہیں، اور اپنا تو ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہم نے پڑھ لکھ لیا، کچھ ماڈرن ہو گئے تو یہ سلام نہیں، اب تو پھر وہی گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ والا ایوننگ والا سلام، بس وہی خود کرتے ہیں، آپس میں کرتے ہیں، وہی بچے بھی کرتے ہیں، سب وہی. اور آج غالباً ہی یاد ہے ہمیں چند سال پہلے کشمیر میں آل کشمیر وادی کی جو ہے بات عظمت صحابہ کانفرنس رکھی گئی. عظمت صحابہ کانفرنس رکھی گئی، بہت بڑا کوئی کالج تھا اسی کے اندر. وہاں بہرحال تقریر ہوئی، عظمت صحابہ پر ہم نے کیا اور لوگ تھے. ہائی کورٹ کا کہ سپریم کورٹ کا وہاں کا چیف جسٹس آیا ہوا تھا، پورے کشمیر کا، سری نگر کا آیا تھا. وہ موقع اس کو دیا گیا، اس نے بڑی عجیب سے بات کہی. تجربے کی کہا دوستو جتنے جھگڑے مسلمانوں کے ہم چاہتے ہیں آپ لوگ کو تو نہیں مٹاتے ہوں گے. بھائی کورٹ بھی سب جائے گا نا. کہا کہ جتنا جھگڑے مسلمانوں کے ہم
ختم کرواتے فیصلہ کرتے، آپ لوگ اتر نہیں کرواتے. بات بھی کوئی وجہ تھی. کہتے کہتے کہا کہ میں اتنے سال سے ہوں کورٹ کے اندر بیٹھا ہوں، مسلمانوں کے حالات، ان کے کیس، ان کے جھگڑے سنتا ہوں. اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ کی قسم اگر یہ سارے مسلمان ایک بات پر عمل کرنے لگتے تھے، ان کو کبھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ آنے کی ضرورت شاید نہ پڑتی. ہاں بھائی، باپ بیٹے محبت ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے نا. جھگڑا ہو جاتا ہے تو کیا کورٹ جاتے کہ آپس میں ختم کر لیتے ہیں. آپ اگر تھوڑا سا دیر سمجھتے ہیں تو شاید کہ جب تک بالکل آپ مجبور نہ ہو جائیں، آپ سگے بھائی، اپنے چچا، اپنے خاندان کے خلاف کبھی کیس کرنے کے لیے نہیں جائیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بلکہ تجربہ آپ کریں. خاندان کا کوئی جھگڑا ہو، آپ اپنے بھائی، اپنے چچا، اپنے خالو، اپنے ماموں، ماموداد بھائی، اپنے چچا داد بھائیوں کے خلاف اگر جائیں، سنجیدہ پولیس رہتا ہے تو اللہ ہندو پولیس بھی کہتا ہے بھائی آپس کا جھگڑا کیوں، آپس میں مصالحت کر لیں. کیا خیال ہے؟ ہندو پولیس بھی آج یہ مشورہ دیتی، ارے آپس میں کر لیں بھائی، کیا ضرورت ہے. آپ ذرا سوچیں، اگر صحیح معنوں میں ایمان ہے تو کبھی بھی اپنے بھائیوں کے خلاف کیس کرنے. زمین کا جھگڑا، مکان کا، درخت کا جھگڑا جو ہوگا تقریباً 80% اپنوں سے ہوتا ہے، کسی غیر خاندان سے نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے نا، چونکہ سارچی ملے ہوئی ہے. تو تجربے کی بات اسے بتایا، کہا کہ اگر یہ سارے جھگڑے آپس کے نبی کی ایک سنت پر عمل کی ہوتے، کرنے لگے، تو شاید ہمارے یہاں آنے کی نوبت، آپسی میں جھگڑے گا، آپس میں مصالحت کر لیں گے، ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں. اب اتنا بڑا مجمع، کانفرنس، سب کے روٹے کھڑے ہوئے، کون سی سنت پیش کرے گا؟ اس نے یہی حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. کہ آپس میں مسلمانوں نے سلام کرنا اخلاص کے ساتھ چھوڑ دیا ہے. اور آج آپ تجربہ کریں، اللہ جزائے خیر دے، قبر کو نور و امام بردہاری منہج پہ بات ہو رہی کہ کتنا اہم چیز ہے یہ جو سلام کا مسئلہ سے ہر التسلیم علی عباد اللہ الاجمعین، اللہ کے سارے بندوں پر جو کلمہ گو ہو سب پہ کیا کرو؟ سلام کرو. پہچان کو ہو جا گئے، تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں آج کرتے کیا ہے؟ کوئی بھی جھگڑا ہو رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسجد میں نمازیوں کے ساتھ، سب سے پہلی چیز جو ہم بند کرتے سلام اور کلام. کیا خیال ہے؟ کیس، عدالت، کورٹ تو بعد میں جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم کیا بند کر دیتے ہیں؟ سلام اور کلام، ملنا جلنا. وہ ادھر سے آ رہا ہے، ہم دل میں اس کو گالیاں دیتے ہوئے ایک کنارے چلے جائے، سامنا بھی نہیں کرنے ہوتا. تو کہاں گئے؟ وَإِذَا لَقِيتُمْ، جب مسلمان سے ملاقات تو وَإِذَا لَقِيتَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، سلام کرو. کتنی نافرمانی راستہ چلتے کر رہے ہیں. افشوا السلام بینکم. حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے، علامہ البانی صحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں، کتنی بڑی بات آپ نے فرمایا، افشوا السلام کی تعلو. ایک جملے کہہ دے، افشوا السلام کی تعلو.
اے لوگو تم آپس میں خوب سلام پھیلاؤ تاکہ تم کو غلبہ حاصل ہو. آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں، افشوا السلام کئی تعلو، تم سلام عام کرو، سلام کثرت سے پھیلاؤ، کئی تعلو تاکہ سر بلندی تم کو حاصل ہو. اب سوال یہ کہ سلام میں اتنا کیا کہ ہم دنیا میں سب پر غلبہ حاصل کر لیں؟ کیا کمال ہے اس کے اندر؟ یہی سمجھنا ہے. ایک جملے میں اللہ رسول کا معجزہ تھا، بہت بڑی بڑی باتیں ایک جملے میں آپ بیان کر دیتے تھے. یہ واللہ اتنی ہی بڑی حدیث ہے، افشوا السلام کئی تعلو، سلام خوب عام کرو تاکہ تم کو غلبہ حاصل ہو. وجہ کیا ہے؟ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں. جب ہم سلام کریں گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی. جب ہم سلام کریں گے تو آپس میں اذا فعلتم تحاببتم، جب سلام کریں گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی، اور محبت پیدا ہوگی تو اتفاق پیدا ہوگا، اور جب اتفاق پیدا ہوگا تو اتفاق سے بڑی کوئی طاقت نہیں. مسلمانوں کو دنیا میں کوئی مٹانا چاہتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بعد ایمانی طاقت اللہ کی ایسی نصرت و مدد ہے کہ انہیں کوئی زیر نہیں کر سکتا. تو ہمارے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے پہلے سازش کے تحت ہم کو آپس میں لڑاتے ہیں، اور جہاں لڑنے لگے اللہ کی رحمت کا دروازہ بند، نصرت ختم. سمجھ گئے نا؟ اور دشمن کو موقع بھی، اور آج بھی یہی ہوتا ہے. 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، کیا وجہ تھی؟ انگریز کی غالب آنے پر آپس کا اختلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں سب کچھ بیان کر دیا. افشوا السلام کئی تعلو، خوب کثرت سے سلام پھیلاؤ تاکہ آپس میں، تاکہ تمہیں غلبہ ہو. کیسے؟ محبت، سلام کرنے سے محبت پیدا ہوگی، جب محبت پیدا ہوگی تو اتفاق پیدا ہوگا، اور اتفاق پیدا ہوگا تو اب ید اللہ علی الجماع، ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالی کی نصرت، اللہ کا ہاتھ اتفاق اور اتحاد اور اجتماعیت کے ساتھ جو مسلمان رہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. ہاتھ سے کا مطلب اللہ کی نصرت اور مدد. ایک جملے پر اگر غور کریں تو کہاں سے کہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات پہنچا دی. افشوا السلام کئی تعلو. اسی لیے ہر مسلمان کو اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت سے سلام آپس میں پھیلائیں. اب آج سورہ نور کی آیت اللہ فرماتے ہیں جب تم گھر میں داخل ہو، وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. ہاں، سلام کرو. تحیتاً، تحیہ ہے، برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ دیکھا آج کتنے مسلمان علیہ السلام کر کے داخل ہوتے ہوں گے گھر میں؟ ہاں، کتنا رحمت ہی رحمت. اسی لیے رسول اللہ تعالیٰ نے سورہ نور فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ. جب تم گھر میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے جانوں پر سلام کرو. یا انفسکم سمرات علی اہلکم، اپنے گھر والوں کو جان قرار دیا اللہ نے. جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں پر سلام کرو. کتنی برکت؟ نمبر 1 گھر والوں کو سلامتی مل گئی.
نمبر 2، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان بازار میں لوگوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، جب کوئی انسان گھر جانا چاہتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ، اور اب آدمی اپنے گھر کا دروازہ کھولا گھس گیا، سلام نہ کیا تو شیطان بھی داخل ہو گیا۔ اب گھر میں شیطان آ کر کے بیٹھ گیا، کہتا ہے لوگوں انٹری مل گئی، رہنے کا انتظام تو ہو گیا، کھانے کا دیکھنا پڑے گا۔ اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، بگے بسم اللہ کے کھانا کھانے لگے، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے بس آؤ، رہنے کا بھی انتظام مل گیا اور کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب جس گھر میں رات بھر شیطانوں کی ایک جماعت ہوگی، اس گھر میں بچے شیطانی نہیں کہ رات بھی کرے تو کون سو شیطانی نہیں کرتے اور کیا کریں گے؟ شیطان ان کے پیچھے لگا ہے، شیطان کو آپ لے کے آئے نا باہر سے، پھر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہ صرف شیطان کو گھر میں نو انٹری اگر لگانی تو کیا کہتے؟ اللہ نے فرمایا فسلموا علی انفسکم، داخل ہونے لگو تو السلام علیکم کر لو۔ تو بہت فوائد ہیں، سلام کرنے میں ذرہ برابر کوئی کوتاہی نہ کی جائے، اور یہ جو تحیہ ہے سلام، السلام علیکم ہی سے ادا ہوگا اور کسی کلام جملے سے نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ بہت سارے جملے، کیف اصبحت، کیف امسیت، ہم نے کہا صباح الخیر، مساء الخیر، صباح النور، مساء النور، کتنے کتنے ہیں۔ ہاں فارسی میں اپنے ہاں لوگ کہتے ہیں صبح بخیر، کیا صبح بخیر سب ہوتا ہے، لیکن وہ سنت یا فضیلت ادا نہیں ہوگی جب تک یہ لفظ آپ استعمال نہ کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اولاً تو آپ پورا سلام کریں، بہتر یہ ہے نبی علیہ السلام جیسے حدیثوں کے اندر آیا، سب سے بہتر تو یہ کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر اتنا نہیں تو دوسرا درجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر یہ بھی نہیں تو السلام علیکم، السلام علیکم اتنا ہی، فریضہ صرف السلام علیکم سے ادا ہو جائے گا کرنے کا، لیکن جواب دینے کا تاکید ہے کہ کم سے کم آپ جتنا سلام کیا اس سے اچھا آپ لوٹائیں، فحیوا بأحسن منہا، جو جتنا جملہ اس نے استعمال کیا ہے اتنا تم اس سے اچھا لوٹاؤ، اگر اچھا نہیں لوٹا سکتے تو کم سے کم اتنا لوٹانا ضروری ہے۔ انہی چیزوں کے پیش نظر اہل علم کہتے ہیں سلام کرنا بھی ضروری ہے، اور سلام کرنے سے زیادہ واجب اور تاکید سلام کا جواب دینے کے لیے، تو سلام کریں، سلام کا جواب دیں، اور ایک دوسرے کو زیادہ زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام مختلف اوقات پر، ذرا سوچو، سلام کرنے میں پہل ایک صحابی کہتے ہیں کہ کسی سے ان کو کچھ سامان لینا تھا، قرضہ دیا تھا، لیکن وہ آئندہ دے دوں گا، بار بار دوڑا ہے، تنگ آ گیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گیا، کہا چلیں اللہ رسول نے بھیجا اس سلام اس کو دلوانے کے لیے۔ ابو بکر گئے سفارش کر کے دلوانے کے لیے، تو آدمی کہتا ہے مسجد نبوی کے نکلے ساتھ میں، اور منزل مقصود تک جانے تک ہم نے دیکھا، کہتے ہیں اللہ کی قسم ابو بکر پر کوئی سلام کرنے پر سبقت نہیں کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا امیر غریب جو بھی ملتا السلام علیکم السلام علیکم السلام، کہا جاتے اور آتے وقت ہم نے دونوں کا مشاہدہ کیا،
اب وہ سلام ابو بکر نے کسی کو موقع نہیں، ابو بکر کسی کو موقع نہیں دیتے کہ اس سامنے والا سلام کرنے میں پہل کرے، خود سلام کرنے میں پہل کر دیتے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی خیرکم من بدأ بالسلام، لوگوں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. اسی لیے اگر ہمیں زیادہ ثواب لینا ہے تو ہم ہمیں لینا ہے تو ثواب لینا ہے تو ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک بڑا عیب یہ ہے، آپ سلام کرنے میں کبھی پہل تو کرتے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ، پھر کچھ لوگ سلام کرنا شروع، کیوں میں اس کو سلام نہیں کرتا. ہمیں ہمیشہ ہی ہم سلام کرنے میں پہلے کرتے ہیں. آج تک وہ کبھی سلام بڑھ کر کے ہم سے سلام نہیں کیا. تو آپ سلام کرنا بند نہ کریں، آپ موقع کو اب غنیمت سمجھیں کہ وہ بدنصیب ہے کہ ہاں اس کو کبھی سلام کرنے کا موقع، سلام اس سے بڑھ کر نہیں کیا. آپ جتنی جلدی آپ کوشش کریں سلام کرنے میں آپ پہل کریں. کیوں؟ خیرکم من بدأ بالسلام، تم میں سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور مصنف رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نوروں سے بھرے. دیکھیں انہوں نے کیسے موقع پر ایک باب ایسا چیپٹر چھیڑا کہ بظاہر اس کا عقیدے سے نہیں لیکن سنت پر عمل کرنے کے لیے، مسئلہ ہے سنت پر عمل کرنا، تو سلام کرنا بھی سنت ہے اور اس پر عمل کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ تھا کہ ہر مسلمانوں کو ایک دوسرے سلام کرتا، اور مسلمانوں کو آپس میں اگر کوئی چیز جوڑ سکتے ہیں تو کیا؟ سلام. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.